آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کریں اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے بھی آ رہے ہیں اور جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو بھی اس طرف. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو آپ کی کوشش ہے کہ مسلمان ہو جائیں. دوسری طرف اسی وقت میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہی نوجوان ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیا آپ اس کو بھی فیس کرتے ہیں اور آپ ان دونوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو اس کام لگا تھا, یہ تو مجھے یہ جو گھر کے بندے ہیں ان کو بھی سنبھالنا پڑ گیا. سچی بات ہے احمد بھائی کہ مسلمان ہمیشہ سے ملٹی ٹاسک رہا ہے الحمدللہ. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گھر کی معاش کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے, یا آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو معاش کا کام چھوڑ دیں گے. تو مسلمان ہمیشہ ملٹی ٹاسک ہی رہا ہے, اور جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کام کے عوض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کیا ہیں, تو پھر یہ دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں ایک جا رہتے نہیں, عاشقی یہ بدنام کہیں کے مصداق, پھر یہ اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں, لٹا دیتے ہیں. پھر یعنی واقعہ یہی ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جہاں ہم تسلیث سے, کفارے سے اور ابن اللہ اور ایتھیزم, لبرلزم, سیکولرزم اور دیگر ازم سے جان چھڑا کے ہم اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اور لوگ اسی اسلام سے جو ہے وہ نکل کے جا رہے ہیں. یورپ سے کچھ بچیاں آئی تھیں تبلیغی جماعت کی ایک یونیورسٹی میں, اور اس یونیورسٹی میں ان بچیوں نے سمجھا کہ شاید یہ اسلام کا قلعہ ہے تو یہاں پہ مسلمانوں والا حلیہ ہوگا. لیکن جب یونیورسٹی کا حال دیکھا انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ایک جملہ کہا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے, اور وہ یہ تھا کہ ہم جس تہذیب کو تھوک کر اسلام قبول کر کے آئی ہیں, پاکستان میں دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسی تھوکی ہوئی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں. یعنی جس ننگی اور گندی تہذیب کو چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر رہی ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو اسلام قبول کرنے کی ریشو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے, اور خواتین کو جو عزت مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے, سچی بات ہے کہ یہ عزت مقام و مرتبہ, لیکن چونکہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ لی, ہم نے دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھ لی, اگر نہیں پڑھا تو اسلام نہیں پڑھا, کہ جو آپ کو کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے. یعنی آج کے اس صدی کی سب سے بڑی دلیل اگر آپ انٹلیکچوئل پرسنالٹی میں دیکھنا چاہیں تو وہ اقبال ہے, جس کو دیندار طبقہ بھی سنتا ہے, جس کو دنیا دار طبقہ بھی سنتا ہے, سیکولر, لبرل, انڈسٹریل, سیاستدان, یعنی ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ ان کو سنتے ہیں. اور اگر وہ اپنی تمام فلسفی کو ڈرائیو قرآن سے کرتا ہے, اسلام سے کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کو اگر مائنس کر دو گے تو پھر تو چلتی پھرتی لاش ہو, تو پھر تو مردہ جسم لے کے تم جو ہے وہ اپنا. تو سچی بات ہے کہ آج اگر ہم تمام علوم و فنون حاصل کر لیں لیکن اسلام کا مطالعہ نہ کریں تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت یعنی ایسا سودا کیا ہے کہ جس کا کفارے کا ساری زندگی بھی اگر آنسو بہاتے رہیں تو اس کفارے کا جو ہے نا وہ ہم خمیازہ نہیں بھگت سکتے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار ہم اور ہمارے جیسے کئی ایسے لوگ اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, قربانیاں, یہاں تک کہ مار دیا جاتا ہے, یہاں تک ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ایسے دیوانے ہیں پھر بھی واپس لوٹ کے نہیں جاتے. اسلام کو کہتے ہیں جیئیں گے تو اسلام میں, مریں گے تو اسلام میں. لیکن وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں, یعنی بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن اسلام سے اکثر, یعنی کئی ایسے مجالس ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں عبدالواحد بھی آپ ہر وقت قرآن و سنت کی بات ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی اور بات کرنی کیا ہے ہماری زندگی میں, اور ہے کیا, ہمیں what the purpose of our life. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن لقد یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہماری معاش ہے اگر حلال ہے تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, اگر بہترین سوسائٹی ہے تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, اگر اچھے اخلاق ہیں تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, آخرت کی کامیابی ہے تو قرآن و سنت سے یعنی اس کا تعلق ہے, تو پھر قرآن و سنت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس چیز کا تذکرہ کریں گے. ابھی حال ہی میں ایک بڑی عجیب کیفیت کہ کہنے کو تو ہم 57 مسلم ممالک ہیں, اور ایک لاہور سے چھوٹا ملک ہے کہ جس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی, اور ہمارے 60,000 سے زائد اس وقت مسلمان عورتیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہے وہ ان کو بھوک اور پیاس کے اندر دھکیل کے رکھ دیا. ان کی یعنی 60,000 تو وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, مظلومانہ شہید کر بلڈنگوں کے نیچے دفن کر دیا گیا, اور 18 لاکھ جو ہے وہ گھروں سے بے گھر کر دیے گئے.
2 लाख के करीब सिर्फ वो हैं कि जो जख्मों में जो है वो तड़प रहे हैं, लेकिन 57 मुस्लिम ममालिक हैं। तो इकबाल ने कहा था कि मुझे डर है दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, कि जिंदगानी की इबारत है तेरे जीने से। तो मुझे किसी ने पूछा था कि अब्दुल वाजिद भाई ये जिंदा लाश क्या होती है, तो मैंने उनसे कहा था कि एक आधे मुल्क को छोड़ के तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को देख लो अगर जिंदा लाशें देखनी है। क्या अहमद भाई आप दुनिया के स्टैट को पढ़ते हैं, आप ट्रेड करते हैं, क्या हमारे पास दौलत की कमी है, हमारे पास ताकत की कमी है, क्या न्यूक्लियर नहीं है, हमारे पास असला नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है, अफरादी कुव्वत नहीं है, हर चीज है। हाँ, आज आके मुझे पता चला कि हमारे अंदर गैरत की कमी है। और मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत मसले का हल बताएं, तो हजरत ने फरमाया कि इत्तेहाद और जिहाद। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो आपस की फिरका वारियत है, आपस की बैर है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे हैं।